الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، ذی الحجہ کا بابرکت اور محترم مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی خصوصیات کا بہت کچھ حصہ پچھلے جمعے کو بیان کیا جا چکا ہے، اور یہ حقیقت آپ کے کانوں تک پہنچائی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کو جو فضیلت والے ایام عطا فرمائے ہیں، ان ایام میں ایک خصوصی دن عرفہ کا دن ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ آنے والا منگل کا دن جو یوم عرفہ ہے، اور حجاج کرام کے حج کی اصل ادائیگی اسی دن ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرنے والے مقدس ترین افراد اسی دن میدان عرفات میں عبادت اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ جو لوگ حج کے سفر پر نہ جائیں، ان کے لیے یوم عرفہ میں سب سے افضل اور خصوصی عبادت روزے کا اہتمام ہے، اور اس حدیث مبارک کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ عرفے کے دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ مقام حاصل ہے کہ اس سے سابقہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک خصوصی عمل آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے کرنے کا یہ ہے، اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک 9 ذی الحجہ یعنی منگل کے دن فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی اگلے سنیچر کی عصر تک، یہ وہ ایام ہیں جن میں ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان مرد کے لیے بھی بآواز بلند اور ہر مسلمان خاتون کے لیے بھی پست آواز سے تکبیر تشریق
یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ یوں تو اکابر کا، صحابہ کا معمول یہ رہا ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت یہ رہا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ہی تکبیر تشریق کا سلسلہ جاری ہو جاتا تھا۔ جب بھی موقع ملتا تھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر تشریق کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور تیسرا خصوصی عمل نماز عید الاضحیٰ کا اہتمام۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو یعنی آئندہ آنے والے بدھ کو نماز عید الاضحیٰ کا اہتمام ہر مسلمان کے ذمے ہے، اور شریعت میں اس کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز عید الاضحیٰ واجب درجے کی عبادت ہے، اور جو اصل عمل ہے، خصوصی عمل، وہ قربانی کا عمل ہے۔ اور آپ میں سے کون ہے جس کے علم میں یہ نہ ہو کہ شریعت نے قربانی کو اعلیٰ درجے کی عبادت قرار دیا ہے؟ بندے کے اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہونے کی جو تدبیریں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کشید کرنے کا جو نسخہ ہو سکتا ہے، اس میں سب سے بنیادی تدبیر قربانی کا عمل ہے۔ انسان جب جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوتا ہے اور قربانی کی نیت کے ساتھ جانور کو ذبح کر یا کرا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے مقامات کتنے بڑھ جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا مقرب بندہ شمار ہوتا ہے۔ ہم صحیح معنوں میں دنیا کی زندگی میں ان مقامات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کا بیان ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں 10 سال ہجرت کے بعد مقیم رہے، اور کوئی سال ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے قربانی کا اہتمام نہ کیا ہو۔ ہر سال قربانی کا اہتمام۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 100 جانور قربان کرائے، اور 100 میں سے 63 جانور آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 63واں برس شروع ہو چکا تھا، تو 63 جانور اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور باقی جانوروں کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قربان کرایا۔ یہ اعلیٰ درجے کا تقرب اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عظمت حاصل کرنے کا عمل ہے۔ اس لیے شریعت کے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ ہر اس شخص پر، ہر اس مسلمان پر جو نصاب کا مالک ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اپنے وطن میں مقیم ہو، شریعت نے اس پر قربانی کو واجب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر قربانی کو لازم کر دیا ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھا جائے کہ قربانی کے ایام صرف 3 ہیں۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، آنے والا بدھ کا دن، جمعرات کا دن اور جمعے کا دن، یہی 3 دن قربانی کے ہیں۔ چوتھے دن جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ اس قربانی کا درجہ اختیار نہیں کر سکتا جس قربانی کو عید الاضحیٰ کے موقع پر واجب رکھا گیا ہے۔
حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے انہی 3 دنوں میں قربانی ثابت ہے، چوتھے دن قربانی ثابت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے تو وضاحت فرمائی ہے کہ قربانی کے کل 3 دن ہیں، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ۔ چوتھے دن جو جانور قربان کیا جائے گا وہ ایک عام ذبیحہ ہوگا، قربانی کا عمل نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھا جائے کہ بڑا جانور جو ہم قربان کرتے ہیں، بھینس کی صورت میں، بیل کی صورت میں، کٹرے کی صورت میں، اس میں ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک جانور میں 7 افراد کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور جو چھوٹا جانور ہوتا ہے بکرے اور بکری کی شکل میں، دمبے اور بھیڑ کی شکل میں، وہ صرف ایک شخص کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے اور چھوٹے جانور میں کل 1 حصہ۔ اور یہ بھی مسئلہ معلوم رہنا چاہیے کہ بڑا جانور جو قربان کیا جائے بیل کی شکل میں، بھینس کی شکل میں، کٹرے کی شکل میں، اس کی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی عمر 2 سال مکمل ہو چکی ہو۔ اور بکرا جو قربان کیا جائے اس کی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہو چکا ہو اس کی عمر کو۔ عمر کے اس معیار کو جو شریعت نے متعین فرمایا ہے، اس معیار کو ہمیشہ اپنے سامنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس میں بہت سی مرتبہ مغالطے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ایسا بالکل درست نہیں ہے کہ کسی گھر میں جو گھر کا سربراہ ہو، جو گھر کا گارجین ہو، وہ اکیلے ایک جانور قربان کر لے اور وہ قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ گھر میں جتنے ممبر ہیں ان میں جو بھی صاحب نصاب ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور مقیم ہیں، ان سب کی طرف سے الگ الگ مستقل قربانی واجب ہے۔ گھر کے سربراہ کی طرف سے ایک آدمی کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور باقی سب کی طرف سے کافی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ فیملی میں جتنے ممبر ہیں، گھر میں جتنے رہنے والے ہیں، ان میں جتنے صاحب نصاب ہوں اور عاقل ہوں اور بالغ ہوں اور مقیم ہوں، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی کیا جانا واجب ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے، اپنی تمام بیویوں کی طرف سے الگ الگ قربانی کرایا کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ایک جانور قربان کیا ہو اور وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے، الگ الگ قربانیوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہن نشین رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو اسٹاک کرنا منع تھا۔ یہ حکم تھا جانور قربان کیجئے یا تو گوشت کھا لیجئے یا تقسیم کر دیجئے۔ 3 دن سے زیادہ یعنی قربانی کے ایام کے بعد ان کو اسٹاک رکھنا جائز نہیں تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، آسانی فرمائی اور یہ ممانعت ختم ہو گئی اور اجازت دی گئی کہ تم جب تک چاہو گوشت کا اسٹاک کر سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جو جانور قربان کرو اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے ہو، دوسرا حصہ اپنے دوستوں اور اہل قرابت کے لیے ہو، اور تیسرا حصہ غربا کے لیے ہو، غریبوں کے لیے ہو۔ اگر اس تفصیل کو ملحوظ رکھا جائے گا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ہدایات پر عمل کرنے کا اجر اور ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، اے اللہ کے رسول قربانی کے کون سے جانور ایسے ہیں جن سے بچا جائے، جن کی قربانی درست نہیں ہوتی؟ فرمایا العرجاء البین عرجها والعوراء البین عورها والمریضة البین مرضها والعجفاء التي لا تنقی۔ وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو،
آنکھ میں عیب ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور جو بیمار ہو اس کی بیماری بالکل واضح ہو، دبلا پتلا مریل کمزور ہو، ہڈیوں میں گودا نہ ہو، فرمایا سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، کان کٹے ہوئے ہوں، ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کی پوری تفصیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ گائے کی صورت میں ایسا جانور بھی ہمارے پاس موجود ہے شرعی طور پر جس کی قربانی کی بالکل اجازت ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو قربانی شرعاً درست ہوگی اور اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا، لیکن چونکہ ملکی قانون کے اعتبار سے اس پر بندش ہے، اس لیے اس بندش کو قبول کرنا بھی ملکی مصلحت کی بنیاد پر ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایسا جانور قربان کیا جاتا ہے تو عام طور پر شر پیدا ہوتا ہے، خطرات پیدا ہوتے ہیں، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ حلال کام جو کسی شر کا سبب بنے اس حلال کام کو چھوڑ دینا جائز ہے۔ لہذا ملکی قانون کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم اور آپ احتیاط کریں اور ممنوعہ جانوروں کی قربانی نہ کریں تو ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ملت کے اور ہمارے سماج کے مفاد میں ہے، اور پھر اس صورت میں جب دوسرے متبادل ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں خاص طور پر ایسے جانوروں کی قربانی سے احتیاط کرنی چاہیے جو ملکی قانون کے تحت ملکی قانون کے دائرے میں منع کر دیے گئے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ قربانی کا عمل مکمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، اور ریا اور فضول خرچی سے مکمل اجتناب کا اہتمام کیا جائے۔ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جب تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نیت کے اخلاص کے ساتھ قربانی کر رہے ہو یا دکھاوے کے لیے قربانی کر رہے ہو۔ اگر مہنگے ترین جانوروں کی خریداری اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک کمپٹیشن ہے، مقابلہ آرائی ہے، دکھاوا ہے، نمائش ہے، تشہیر ہے، تو یہ عمل کبھی بھی عبادت اور ثواب کا عمل قرار نہیں پائے گا۔ اللہ کے دربار میں مکھی کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہوتی اس بڑے سے بڑے نیک عمل کی جس عمل کے کرنے والے کے دل میں اخلاص نہ ہو، ریا اور دکھاوے اور نمود کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے فضول خرچی سے بھی بچنا ہے، ریا سے بھی بچنا ہے، دکھاوے سے بھی بچنا ہے، اپنے نیتوں کو مخلص رکھنا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ قربانی کی عبادت انجام دینی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو ذمہ داری ہے وہ نظافت کا اہتمام، صفائی کا اہتمام، ماحولیات کے لحاظ کا اہتمام۔ ہمارے طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ اپنوں کو نہ بیگانوں کو، اس لیے قربانی اس طرح ہو کہ اس کی آلائشوں سے، اس کے خون سے، اس کے جسم کے بقایا جات سے، اس قربانی کیے ہوئے جانور کے کسی بھی حصے سے کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی غیر مسلم کو کسی بھی طرح کی اذیت نہ پہنچنے پائے، تکلیف نہ پہنچنے پائے، نظافت کا ماحول خراب نہ ہونے پائے، گندگی پھیلنے نہ پائے، اس کا لحاظ کرنا شریعت کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو اس نبی کی امت ہیں جس نے بنیادی طور پر نظافت کو اور طہارت کو اور صفائی کو دین کا بنیادی شعبہ بلکہ بعض روایتوں میں آدھا دین قرار دیا ہے۔ اس لیے اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، اور خاص طور پر یہ بھی دھیان رہے کہ موبائلوں میں یا کیمروں میں جو جانوروں کی یا ان کے گوشت کی تقسیم کی یا ان کے ذبح کیے جانے کے مناظر کی تصویریں لی جاتی ہیں اور پھر ان تصویروں کو فارورڈ کیا جاتا ہے، یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے اور ملکی حالات اور مصلحتوں کے تحت بھی کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اس سے مکمل طور پر اجتناب اور احتراز اور پرہیز کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے جانور کے ساتھ ہمدردی رہے، کوئی بے دردی نہ ہو اس کے ساتھ، کوئی ظلم نہ ہو اس کے ساتھ، چھری تیز رکھی جائے پھر جانور کو ذبح کیا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ ذبح کیا جائے، جانور کے خوراک کا، کھانے پینے کا مکمل لحاظ رکھا جائے، جانور کے ساتھ ہمدردی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کرتے تھے اتقوا اللہ فی ہذہ العجموات، کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی ان کا مکمل خیال و لحاظ رکھو۔ اور جو جانور کی
جانور کا چمڑا ہوتا ہے، اس کی جو کھال ہوتی ہے، یہ مستقل طور پر ذبح کرنے والے کی ملکیت ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو اسے اپنے کام میں لا سکتا ہے، وہ چاہے تو اسے فروخت کر کے کار خیر میں غربا کو دے سکتا ہے۔ اور البتہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے چمڑے کو قصاب کی اجرت کے طور پر نہیں دیا جا سکتا، نہ گوشت کو اجرت کے طور پر دیا جا سکتا ہے، نہ چمڑے اور کھال کو اجرت کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی احکام و مسائل ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہم میں سے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ان تمام مسائل کو سیکھنے کی اور جاننے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت آنے والے دنوں کو ہمارے لیے مقبول فرمائے، قربانی کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خالص اپنی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔